بھی ہم نے بہت سی چیزیں لوگوں کے لیے رکھی تھی اور پھر اپنے جو ہمارے ڈیولپمنٹل سکیمز تھے جو نیئر ٹو کمپلیشن تھی ان کو بھی فوکس کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے ہمیں نہیں مل سکے۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ریجیم چینج ہوا ہے، تو تب سے ہم بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، بلکہ یہ کوشش کرے کہ ہمیں دیوار سے لگا دے اور یہ اسی پر لگے ہوئے اور سارا ملبہ ہم پہ آئے۔ لیکن آج میں کل کے ایز اے چیف منسٹر اپنے لوگوں کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آئے چیف منسٹر صاحب آپ نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی تھی کہ نہیں اٹھائی تھی؟ تو آج اس لیے میں آیا ہوں، میں آج صرف اس کو وارن کرنا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے واجبات، ہمارے پیسے دے دے، وہ ہمارا حق ہے، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے۔ 189 بلین خیبر پختونخوا کے اس وقت دسمبر تک ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہے، اور سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے ایکس فاٹا مرجر، ان کے پیسے، ان کا جو فنڈز ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایکس فاٹا اس کی کیا صورتحال ہوگی، جو بڑی امپورٹنس رکھتی ہے پاکستان کے لیے آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ تو ان کا جو بجٹ ہے ان پہ انہوں نے کافی کٹ لگایا ہوا ہے۔ اس وقت جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 بلین ہے، ریکوائرمنٹ ہماری 85 بلین ہے۔ اگر آپ ڈیولپمنٹل بجٹ کو اس کو دیکھ لیں 55 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں، لیکن ابھی تک دسمبر کے اینڈ تک ہمیں 5.5 ارب روپے ملے ہیں۔ تو وہاں پر خاک ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، خاک وہاں پر ہم لوگ کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے، پھر میڈیا پہ بات آ جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے۔ تو پیسے کدھر سے آئیں گے؟ پیسے تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر یہ نہیں ہو سکا تو اگلا لائحہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پیسے دے دے، صحت کارڈ کے فاٹا کے پیسے ہمیں نہیں مل رہے، کوئی 4.5 بلین۔ اچھا، جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ اے ڈی پیز ہے، ڈسپلیس پرسنز ہے، ان کے پیسے 17 ارب روپے وہ نہیں مل رہے، بجٹ میں ان کو رکھا نہیں گیا۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو بجٹ میں انہوں نے وعدے کیے تھے ایک اس میں نہیں رکھا گیا، اور جتنے بھی ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں جو پچھلے گورنمنٹ میں ہمارے لیے رکھے گئے تھے، ہماری حکومت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ سارے واش آؤٹ ہو گئے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے، اور جو ایلوکیشن ہے وہ بھی بہت کم رکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے این ایچ پی کے پیسے ہے، جو ہمارا حق ہے 61 بلین، اب تک ان کے اوپر بقایا جات ہے۔ تو یہ اگر یہ سارے آپ دیکھ لیں تو یہ تقریباً کوئی 189 بلین جو ہے ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہے۔ وہ 1 پیجر آپ کو مل چکا ہے جو ڈیٹیل ہے اس میں سے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتے ڈیٹیل پہ، لیکن وہ ہم نے پہلے سے آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے۔ تو آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری یہ آواز آپ ان تک پہنچا دیں، فیڈرل گورنمنٹ تک، کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا جو حصہ ہے، جو ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمارا حصہ بنتا ہے، اور جو ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہے، وہ پیسے ہمیں دے دے کر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ کر جائے گی، اور ڈیفالٹ کی قریب ہے۔ یہ کہیں گے کہ یہ تو صوبوں کی طرف سے آ رہا ہے، صوبے کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ ہم تو جو این ایف سی میں ہمارے شیئرز ہے وہ تو ہم تو اس کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو ان سے یہ چاہتے ہیں یہ ہمیں دے دے، کوئی ایکسٹرا چیز تو ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ فلڈ میں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، 10 ارب روپے انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 10 ارب روپے ہم آپ کو فلڈز پہ دیں گے، ایک بھی پائی انہوں نے ہمیں نہیں دی۔ کیا آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر سی ایم خالد بات کریں گے اور محسن لغاری صاحب بات کریں گے، ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا، سوال ہے میرا، پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں بتایا جائے، اگر ہے تو پھر ہمارا حق ہمیں دے دے، نہیں دیتے تو پھر اگلے کا جو لائحہ عمل ہے وہ پھر میں ادھر آپ لوگوں کو بلا کے بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دینا ہوگا، ہم نے اپوزیشن سے بھی بات کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اگر نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو ہم اکٹھا کر کے ادھر لائیں گے اسلام آباد میں، اور اپنا حق اگر یہ نہیں دیتے تو ہم چھین کر لے جائیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، مجھے صوبہ چلانا ہے، میں الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہوں۔ ہاں، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، اگر ان کے پاس ٹھیک ہے سخت حالات ہے تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے تو ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ بات جو میری ہوگی، یہ ہمیں سورن گارنٹی بھی نہیں دے رہے کہ ہم کسی بینک سے یا کسی اور ادارے سے قرضہ لے لیں، وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔
وہ بھی ہم پہ انہوں نے قدزن لگایا ہوا ہے. تو آخر ہم کدھر جائے؟ پھر میں پوچھتا ہوں اگر پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے اور ہمیں ہمارے فنڈز اور پیسے دیے جائے, ہمارا حق ہمیں دیا جائے. شکریہ جی. اس کے بعد خالد صاحب بات کریں گے, یہ اپنی آخر میں پھر آپ کی کوشچن ہوگی تو اس کی جوابات ہم دے دیں گے. جی شکریہ. جی خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ, اور میں اسپیشلی سی ایم کے پی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے سب کو ہوسٹ کیا. آج میں اپنے صوبے کے بجٹ کے حوالے سے آپ کو اعداد و شمار دوں گا. میرے پاس یہ پورے پیجز ہیں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے, جو آپ اگر فوٹو کاپیز اس کی ہو گئی پوری تو وہ لے سکتے, نہیں تو اس کے سنیپ شاٹس لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں ہسٹری میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری تاریخ میں 2 ہی چیزیں ہوئی ہیں جی بی میں. ایک جب ہم نے ڈوگرا سے آزادی حاصل کی, دوسری جب لاسٹ ایئر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکج دیا. اس بیچ میں جی بی میں کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, نہ کوئی فنڈز تھے. تو بتانے کا یہ مقصد کہ یہ کتنا اہم ہمارے لیے تھا, اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ پی این ڈی نے ایک روڈ میپ دیا تھا وے فارورڈ کہ ہمارے بجٹ کے کیا کیا ایلوکیشنز ہوں گے. 2021 کا جو بجٹ تھا, ہمارے 2 قسم کے پروجیکٹس, ایک اے ڈی پی اور ایک پی ایس ڈی پی. یہاں پہ آپ نے جی بی کا یہ سمجھنا ہے کہ نہ ہم این ایف سی میں, نہ ہمارا کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ. ہمیں گرانٹ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسی گرانٹ پہ یہ صوبہ چلتا ہے. تو ہماری جو اے ڈی پی کا جو بجٹ ہے وہ بھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کا ایک بلاک ایلوکیشن. تو لاسٹ ایئر ہمارا جو بلاک ایلوکیشن تھا 18 ارب کا, اور پی ایس ڈی پی وہ تقریباً 20 ارب کا تھا. تو ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تقریباً 48 ارب ہو گیا. اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ لاسٹ ایئر کے 7,700 ارب کے مقابلے میں اس سال 9,000 کچھ ارب پہ پیش ہوا. تمام اینٹیز کے بجٹ جو ہیں وہ 20-25%, 17% بڑھا ہے. واحد جی بی گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دی. مطلب یہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. اور ہم این ایف سی میں کیوں نہیں ہے, ہم آئین میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری ایک سٹرگل ہے, ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے جس کی وجہ سے جی بھی ایک مخصوص پوزیشن میں, اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے کبھی بھی سیاسی زد بازی نہیں کی گلگت بلتستان کے ساتھ. کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو این ایف سی سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بجٹ ہمارا کاٹا ڈیولپمنٹ کا. میں تو ریکرنٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. ڈیولپمنٹ کا بجٹ انہوں نے ہمارا کاٹا, اور اس کے بعد آج 6 مہینے ہو گئے 50% انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا, اور آج 6 مہینے ہو گئے اے ڈی پی کا ابھی تک پورے صوبے کو انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں ریلیز کیے. اب کوئی بندہ مجھے بتائے کہ 2 ارب 80 کروڑ پہ میں 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا, جس کا 17% گلیشیئر کور ہے, جس میں ہر سال سیلاب آتا ہے. پاکستان میں دوسرے خطوں میں تو آج سیلاب ہے. اب جی بھی وہ خطہ ہے جہاں سے آپ کو 40% تو 70% تو انڈس ریور ادھر سے پانی آتا ہے. ہم تو ہر سال یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اور اس سال بھی ہمارا روٹین کا فلڈ آیا ہوا ہے. تو ہم 1.5 ارب 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں گے؟ اور بجٹ کا ریکرنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 47 ارب روپے, جس میں سے اب 42 ارب روپے ہم نے سیلریز دینی ہے, 5 ارب روپے جس میں لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے, ہم نے مینٹیننس بھی کرنی ہے, ہم نے ٹرانسفارمر, ہم نے پی او ایل بھی دینا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم مینٹیننس کا کوئی کام بھی نہیں دے سکتے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جی بی نیشنل گریڈ میں نہیں ہے. سی پے کے جتنے بڑے پروجیکٹس آئے جی بی کے اندر ایک سنگل پروجیکٹ نہیں لگا, حالانکہ وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ سکردو پاکستان بھر میں جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے. سکردو سٹی میں اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. گلگت کے اندر اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم ہر سال ڈی جی سیٹ چلاتے تھے جس سے 1 سے 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا بجلی دیتے تھے. اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم ڈی جی سیٹ نہیں چلا سکے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈی جی سیٹ نہیں چلائے. گندم کی سبسڈی وفاق ہمیشہ سے دیتی رہی ہے. 16 لاکھ بوری کی ہماری سبسڈی تھی, اس وقت ہمیں 10 سے 11 لاکھ بوریاں دے رہے ہیں.
6 लाख बोरी की कमी एक ऐसे सूबे को जिसके पास कोई रुपया ना हो और अपना रेवेन्यू भी कोई नहीं। हमने अभी रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई, इन्होंने एक और कंपेन की कि ये उसकी मुखालफत इन्हीं की पार्टियों ने नीचे जीबी में कर दी। तो अब हम कहां से इस सर्दी के मौसम में गंदम पूरी करें और बिजली ले आएं? और फिर स्ट्राइक्स भी ये नीचे कर रहे हैं हमारे खिलाफ। फ्लड में इन्होंने अनाउंसमेंट की 3 अरब रुपए की। हमारे थोड़े से पैसे बचे हुए थे जीबी काउंसिल के कश्मीर मिनिस्ट्री में, वो हमने लेटर लिखा हुआ तो वो उठा के मीडिया पे प्रोपेगेट किया कि ये हमने फ्लड के दिए। कोई फ्लड के नहीं दिए। और बाकी तमाम सूबों के तो आज मुझे पता चला इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन वो जो मैंने लिस्ट देखी है बाहर की, उसमें तो जीबी को इंक्लूड भी नहीं किया इन्होंने, जीबी को इंक्लूड भी नहीं किया। और न ये हमारी बात सुन रहे हैं, न ये कोई रिस्पांस दे रहे हैं। इनके ऑफिस में निकले हुए मिनट्स में अभी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जिसमें इन्होंने एग्री किया कि हम आपका 40 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट करेंगे, वो भी इन्होंने ऑनर नहीं किया। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने लोगों के साथ, इस वक्त गिलगित के अंदर हर दिन 15 से 20 जगहों पर स्ट्राइक हो रही है, न आटा है न बिजली है, और डेवलपमेंट का फंड 2 अरब रुपए पूरे सूबे को मिला हुआ। तो ये आपके वसातत से मैं ये जो हुकूमत है इसको बताना चाहता हूं कि अब हम लोगों के साथ स्ट्राइक पे जा रहे हैं। पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हम स्ट्राइक करेंगे, इनको लग पता जाना। हम गिलगित भर में पूरी जीबी में स्ट्राइक करेंगे और फिर हो सकेगा तो हम पूरे लोगों को लेके इधर भी आएंगे। हम कैबिनेट की मीटिंग नेशनल असेंबली के बाहर करेंगे रोड पे। मतलब इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आप अगर जब 25% बाकियों का बढ़ा वहीं बढ़ा देते। और जिस तरह की डोनेशंस की बात हुई, हमारे 2 से 3 महीने हुए हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री पे कि एक डोनर जीबी में पहली दफा को हमें 10-15 मिलियन डॉलर देना, वो आगे नहीं कर रहे हैं लेटर। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं। तो बहरहाल हमारा यही पैगाम है कि अगर हमारे ये इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हुए तो फिर हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारे पास और कोई हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हमारा लास्ट ईयर 40 था, जिसको उठा के ये 25 अरब लेके आए और उसकी टोटल रिलीज हमें 2 अरब। पीएसडीपी में इन्होंने 1 टका नहीं दिया, हमें 6 महीने में 1 टका नहीं दिया। और एडीपी में इन्होंने 1.2 बिलियन की एक और 1.6 बिलियन की एक, तो 2.8 बिलियन की टोटल रिलीज पूरे साल 6 महीने की एक। और इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा सर्दियों के सीजन बड़ा सख्त है। अब कंस्ट्रक्शन हमारी बंद हो गई है, कोई कंस्ट्रक्शन उधर नहीं होनी। जनवरी फरवरी में गिलगित में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती। तो ये हमारा टाइम फ्रेम था जिसके अंदर हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए, तो जो इन्होंने नहीं दिया हमें। जी मोहसिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। महमूद खान, आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक मौका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिधर हम सारे मिल के बैठ के अपने जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के साथ माली मामलात के मसले उनको हम आप लोगों के सामने रखेंगे, प्रेस वालों के सामने, और आप लोग हमारा इस नुक्ता नज़र को आई गेस हाईलाइट करेंगे और दुनिया को बताएंगे, मुल्क को बताएंगे कि इस वक्त किस तरह सूबों के साथ वफाक के ताल्लुकात जो हैं चल रहे हैं। हमारा जी पंजाब का इस वक्त जो है 176.4 बिलियन के आउटस्टैंडिंग हैं जो वफाकी हुकूमत हमें नहीं दे रही। 176.4 बिलियन जी। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो हमारा मंसूबा है जो कि मेरे ख्याल में इंसानियत की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा शुरू किया था प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, सेहत कार्ड वाला, जो एक मुआहदा है हमारा स्टेट लाइफ के साथ। उसमें पंजाब, वफाकी हुकूमत और स्टेट लाइफ ट्राइपार्टाइट हमारा एक एग्रीमेंट है जिसमें इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद के लोगों के लिए जो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो हैं। वफाकी हुकूमत ने अपने शेयर का जो था उनका वो उसको नहीं पे किया और इस वक्त पंजाब के दिए हुए जो प्रीमियम के पैसे हैं उसी के साथ ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी और इस्लामाबाद में भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वफाकी हुकूमत की है जी, जिसको उनको करना चाहिए, लेकिन वो उसको ये ओन नहीं कर रहे। उसके बाद फ्लड रिलीफ की बात की महमूद खान साहब ने, बिल्कुल जी, पंजाब को भी एक
پیسہ بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ اعلانات ہوتے رہے کہ وہ کریں گے. اور پنجاب میں جو بھی ریلیف آپریشن ہوا ہے وہ ہمارے پنجاب کے اپنے وسائل کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو چیئرمین عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھون کے ساتھ جو فنڈز جنریٹ ہوئے تھے، جو لوگوں نے ڈونیشن دی تھی، اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 14 ارب روپے جو ہیں وہ تو بیسک ان کو ریلیف دی گئی ہے نا جی. اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے اس کی ہونی ہے ریہیبلیٹیشن. اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ایکنے کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ اپروو کیے ہیں ڈفرینٹ لونز اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں، ان میں پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں رکھا گیا. پنجاب کا نام ہی نہیں ہے اس پوری ڈاکیومنٹ کے اندر جو ہم فلڈ ریلیف کی جو ہم بات کریں. جیسے جی بی نے بتایا کہ نہ جی بی کا بھی نام ہے، نہ پنجاب کا اس میں نام ہے، ہمارا نام بھی نہیں ہے اس میں. بالکل ہمارے سندھ والے بھائیوں کا بہت نقصان ہوا اور ہم ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہمارے بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا ہے، ان کا جان و مال کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اسی طرح پنجاب اور جی بی اور خیبر پختونخوا میں بھی تو اسی طرح کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے. لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت وزرائے اعلیٰ کی نیوز کانفرنس جاری ہے، یہاں شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. This news update is brought to you by میں استعمال کرتی ہوں لاسانی ارکے محزل، لاسانی ارکے محزل اینڈ بلینی ہیئر کلر، ہر رنگ میں لگو ینگ. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کوئٹہ پہنچ گئے. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے استقبال کیا. اعلیٰ حکام سے ملاقات، موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. الیکشن کمیشن نے کل سماعت کے لیے مقرر تمام کیسز ڈی لسٹ کر دیے. عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے اور ضمنی انتخاب میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے متعلق کیس بھی شامل. اور کاغوکی میں منی ٹرک اور رکشے میں تصادم، 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی. جاں بحق افراد میں رکشہ ڈرائیور بھی شامل. زخمی کی حالت تشویشناک، اسپتال منتقل. نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی. ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وزرائے کے پی کے اور گلگت بلتستان کی نیوز کانفرنس جاری ہے. جہلم کے علاقے میں ایک جلال پور کنال بنا رہے ہیں، ہم سمال ڈیمز بنا رہے تھے، یہ گریٹر تھل کنال تھی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شاید ہمیں آج تو ان کا نتیجہ نہیں نظر آتا، لیکن اگلے 10 15 20 25 سال جنریشنز کے بعد آپ کا یہ جنریشنز کا آپ کر رہے ہوتے ہیں انتظام کہ ان لوگوں کی روزگار باعزت ہو اور ہمارے جو ہے خوراک کی ضروریات پوری ہوں. تو وہ بھی وفاقی حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ سائن نہیں کیا اور وہ ہمارا جو ہے وہ اگریمنٹ اب دوبارہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. جب ہماری نئی حکومت آئے گی اگلے 3 مہینے میں پھر سے جب ہم آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم پھر سے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس ملک کے لیے ہم خدمت کریں گے. بنیادی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ ان کے تعاون کا جو لیول ہے وہ بہت ہی کم ہے. ایز اف ہم مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، ایسے جیسے ہماری کوئی آپس میں فیڈریشن نہیں ہے، شاید یہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں اور جو شاید آپس میں ایٹ وار ہیں. اس طرح کی جو ہے وہ رویہ وفاقی حکومت نے رکھا ہوا ہے. اور مالی معاملات میں تو خاص طور پہ وہ بیکاز نظام ہمارا ایسا ہے کہ محصولات اکٹھی ہوتی ہیں وفاق میں اور ہر صوبے کو اپنا این ایف سی کے تحت اپنا حصہ ملتا ہے. ہمیں مختلف جو اگریمنٹس ہیں ان کے تحت سب کا اپنا حصہ ہے. یہ کوئی وفاقی حکومت ہم پہ احسان نہیں کرتی، یہ ہمارا حصہ ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے اور نہیں مل رہا. تو آپ کے توسط سے ہم سب آج یہ جو آواز اپنی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو خط بھی لکھتے رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہوا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب یہ بات اٹھائیں گے ہوپ فلی somebody will respond positively اور یہ مسائل حل ہوں گے. جی تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ یہ آزاد کشمیر کے فائنانس منسٹر صاحب بات کر لیں، اس کے بعد پھر آپ پہنچیں گے. جی بالکل پہنچاتے ہیں آپ کے پاس آواز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محمود خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ اپرچونٹی ہمیں فراہم کی. عبد الماجد خان، فائنانس منسٹر آزاد کشمیر. میں اس سے قبل بھی بہت سی پریس کانفرنسز کر چکا ہوں، آپ کے نیشنل پریس کلب میں بہت سی انٹریکشنز کر چکا ہوں. آج کیونکہ ایک بڑی اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے کہ آپ کی 4 میجر اینٹیز آج یہاں پر بیٹھی ہیں، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلچستان اور آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے.
اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے سینسٹیو رج ہے اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، کیونکہ اگر ہم آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی لوز گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے جو گریٹر کاز اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ود ان دی لائنز آپ کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھ دوں، تاکہ جو اس وقت معیشت کے چیمپئن وفاق میں آ کے بیٹھ گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور آتے ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی کو آسمان پہ لے جائیں گے، انہوں نے ایک ریاست کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ جو اس وقت اپنی فریڈم سٹرگل کے اندر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، اس کا تھوڑے سے گلمپس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے جو حکومت پاکستان کے ساتھ ہے، جسے فائنینشیل ایگریمنٹ 2018 کا نام دیا گیا ہے. اس سے قبل یہ فائنینشیل ایگریمنٹ 1992 میں تھا. کیونکہ صوبوں کو NFC کا شیئر مل گیا تو ریاست آزاد کشمیر کے ساتھ انہوں نے ایک فائنینشیل ایگریمنٹ کیا 2018 میں، اور اس میں ہمارا ایک شیئر ڈٹرمن کیا جسے 3.64% کا شیئر کہا گیا. اور یہ شیئر جو ہے آپ کے پریویس ایئر کی ٹیکس کلیکشن کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر ہمیں دیا جاتا ہے، اور اسے ویریبل گرانٹ کا نام دیا گیا. لاسٹ ایئر جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو 6,000 ارب FPR نے ٹیکس کلیکشن کی. اگر اس کا 3.64 دیکھا جائے تو یہ 200 ارب سے اوپر کا ٹیکس جو ہمارا شیئر بنتا ہے، اور یہ لائبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور یہ کمیٹڈ شیئر ہے ہمارا جو انہوں نے ہمیں ہر 2 صورتوں میں دینا ہی دینا ہے. انفارچونیٹلی جس وقت یہ رجیم چینج کے بعد گورنمنٹ پاکستان کے اندر نئی آئی اور معیشت کے چیمپئنز آ کے بیٹھے جنہوں نے ڈالر بھی راتوں رات بہت نیچے کر دینا تھا، انہوں نے آ کے سب سے پہلا ہٹ کیا آزاد کشمیر کو، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ میسج لائن آف